الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. فَإِنْ آمَنُوا تو ان اگر آمنو وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ جس طرح تم ایمان لائے، مثل کی طرح، بھی فقد تو یقیناً اہتدوا ہدایت پائی انہوں نے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں، تولا یا تولا سے، فَإِنَّمَا ہم فی شقاق تو پھر وہی ہیں فی شقاق، شقاق مخالفت، ضد، عناد، بغض، جھگڑا مخالفت کو کہتے ہیں، وہ جو ضد اور عناد کی بنیاد پر ہو تو وہ ضد پر ہیں۔ تو سیکفی کا سین قریب بلانے کے لیے ان قریب، کفا یکفی کفایت کافی ہونا، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تیری طرف سے ان کو اللہ ہی کافی ہے، وَهُوَ اور وہی ہے السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اور اگر یہ رخ پھیر لیں، منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، کافی ہوگا مطلب تم ان سے نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ پیچھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھا، ان کا ایمان، ان کا طرز، ان کی زندگی سامنے آ گئی۔ اب یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے، بنی اسرائیل، یہود عیسائی، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ان کے لیے واضح کر دیا گیا کہ ان کا دین دین فطرت اسلام تھا، اور جو تم لے کر آئے ہو یعنی مسلمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اب پکی ٹھکی بات آخری کہ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راستے پر ہیں، ورنہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ورنہ یہ صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے عقیدے اور ایمان سے بہت پیچھے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جس طرح تم ایمان لے آئے ہو اسی طرح اگر یہ لوگ ایمان لائیں تو پھر تو ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ موڑنے لگے، اس کی طرف نہیں آئے، آپ لوگوں کی طرح کا ایمان نہیں لاتے، تو ہم فی شقاق یہ مخالفت میں ہے، ضد اور ہر درمی میں ہے۔ ان کی ضد اور عناد اور ہر درمی کیا تھی وہ پہلے بھی بیان ہو چکی کہ ان کی ضد یہ تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو نبی آئے گا تو وہ نبی ہم یعنی بنو اسرائیل میں سے آئے گا، اور وہ آیا بنو اسماعیل میں سے، تو ایک تو یہ ضد تھی، دوسرا یہ کہ بنو اسماعیل کی طرف اب لوگوں کی توجہ اس طرف چلی جائے گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو یہ تعصب اور یہ ضد، اور پھر ان کی جو مذہبی چودراہٹ تھی، مذہبی اجارہ داری تھی، وہ ان کو خطرے میں نظر آ رہی تھی، تو اس شقاق کی وجہ سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے، ان کی فکر نہ کیجیے، کوئی گھبرانے والی بات ہے ہی نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس اللہ تجھے ان لوگوں سے بچائے گا، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور چونکہ چنانچہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کس طرح یہ لوگ مٹتے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ وہ خوب سننے والا ہے اللہ، کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ایک بات جو بہت اہم ہمارے سامنے آئی قرآن میں، وہ کیا ہے کہ ایمان کون سا معتبر ہے؟ یہاں دیکھیں آمن تم بھی، جو تم ایمان، تم سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، ہے نا؟ اب اس سے ہٹ کر کوئی ایمان کی اپنی تشریح کر کے اس کو ایمان کہے تو اس کو ہم ایمان نہیں کہہ سکتے، نہ قرآن اس کو ایمان کہتا ہے۔
قرآن نے معیار اور ترازو کس کو بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کے بھی فرقے بنیں گے جیسے پچھلی امتوں کے بنے 72 73، لیکن ہدایت پر کون ہوگا، راستے پر کون ہوگا، صحیح کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس طور طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ معیار حق ہیں، حق کے ترازو ہیں، معیار ہیں. اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرے گا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، وہ محض دعویٰ ہوگا. ما انا علیہ و اصحابی، جس کو ہم انا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی میرے صحابہ. تو انس سے مراد جو کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں نا، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. تو یہی ایمان معتبر ہوگا، باقی کوئی اعتبار کسی بھی قسم کی تشریح کرنے کا کوئی کرے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. چنانچہ اللہ کی ذات کے متعلق جو ایمان اللہ کے رسول نے بتایا اور صحابہ نے اختیار کیا، جو عقیدہ، وہی معتبر ہے. اب اس اللہ کو تو مانیں اور اس کے ساتھ چیزوں کو بھی اپنی طرف سے شامل کر دیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ نبی اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا. آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتوں کے بارے میں یہ لوگ بعض تو منکر ہی تھے، فرشتوں کے قائل ہی نہیں تھے. فرشتے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہاں نظر آتے ہیں؟ کچھ تو اس طرح کہتے تھے، اور کچھ نے کہا ہاں ہیں لیکن یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب دیکھو یہ دونوں چیزیں حد سے تجاوز ہے، اعتدال نہیں ہے. جو میرے نبی نے کہا، جو اس کے صحابہ نے کہا فرشتوں کے بارے میں، وہی معتبر ہوگا، اس سے آگے پیچھے کا اعتبار نہیں ہوگا. وَكُتُبِهِ، کتابیں اللہ کی، اللہ منزل من اللہ ہے، انبیاء پر جو صحائف اترے اور آخر میں قرآن پاک نازل ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اب اگر اس میں کمی بیشی کا کوئی قائل ہو، اپنی طرف سے اس میں کچھ بڑھائے تو وہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نبی اور میرے صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. وَرُسُلِهِ، پیغمبروں کے بارے میں، لا نفرق بین احد منهم، یہ اللہ کے انبیاء تھے، رسول تھے، یہ سب ہمارے نبی تھے. ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ تمہارا نبی ہے اور یہ ہمارا نبی. اور پھر خاتم النبیین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن نے واضح کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، صحابہ نے کہہ دیا، بلکہ صحابہ نے اس قسم کے دعویٰ کرنے والے کے خلاف جہاد کیا اور اس کو قتل بھی کیا، مسیلمہ کذاب کو. اب اگر کوئی کہہ دے، کسی نبی کو کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یا کسی اور الگ سے نبی کو لائے کہے کہ یہ بھی کسی قسم کا کوئی نبی ہے، تو یہ سب کفر ہے. یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے. والیوم الآخر، آخرت کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی آخرت، بعض تو یہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، یہ بھی کفر ہے. کوئی کہے کہ یار یہ روحانی ہوگا، جسمانی نہیں ہوگا، تو یہ بھی کفر ہے. اور کوئی کہے کہ یار مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، وہ ہوگا ہی نہیں. اپنی عقل کو کسوٹی بنا کر کوئی فیصلہ کریں گے تو عقلیں تو مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی، کوئی کچھ مانے، کوئی کچھ مانے، کوئی یہ مانے، کوئی وہ مانے. عقل تو کوئی واضح فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک وحی نہ ہو. تو میرے نبی اور میرے صحابہ نے جو کہا ہے آخرت کے بارے میں وہی حق ہے، اسی پر اعتقاد رکھے گا تو وہ مومن ہوگا، اس سے ہٹ کر پھر ایمان نہیں ہوگا. والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام پر جو ایمان ہمیں نبی سکھا گیا، ہمارے صحابہ جس پر قائم تھے، تو وہ ہمارے لیے معیار ہے. یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان یہود اور نصارہ سے کہہ دو کہ اگر وہ ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، یعنی یہ محمد تو اور تیرے صحابہ، تو یہ ہدایت پائیں گے، نہیں تو یہ ہدایت والے نہیں ہوں گے. آگے فرمائے صبغۃ اللہ، صبغہ یصبغ، صبغۃً کے معنی رنگ دینا، رنگ چڑھانا، اسباغ رنگ چڑھانے کو کہتے ہیں. صبغۃ اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، فعل اس کا محذوف ہے. صبغنا اللہ صبغہ، کہ اللہ نے اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھایا ہے. صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، یعنی ہمارے اوپر جو چڑھا ہے یہ رنگ کیا ہے؟ صبغنا اللہ صبغہ، اللہ نے اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھایا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون، ومن اور کس کا، احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے. احسن باب اس میں تفضیل ہے کہ زیادہ بہتر اللہ کے مقابلے میں رنگ چڑھانے میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. یعنی جو دین فطرت ہے، اسلام کا رنگ ہمارے اوپر اللہ نے چڑھایا ہے. ان کو کہہ دو یہ جو تم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو یہ کسی کام کی باتیں
نہیں ہے. اور اللہ جو رنگ چڑھائے اسلام کا ہمارے اوپر تو اس سے بڑا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کا جو چڑھا رنگ ہے وہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے. دعویٰ تو اسلام کا کرے، سارا رنگ غیر کا ہو تو پھر تو اسلام کا دعویٰ ہے. یہاں ایک بات کی طرف بھی اشارہ ہے. عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے. ان کا ہے نا تخلیقی اور وراثت نیم ہے، آدمی گناہگار پیدا ہوتا ہے. پھر اس کو عیسائی بنانے کے لیے کوئی 7ویں دن اس کو ایک زرد رنگ کے تھال میں پانی ڈال کر اس میں اس کو غسل دیا جاتا تھا، اس کو زرد رنگ چڑھایا جاتا تھا بچے کو. کہتا اب یہ پاک ہو گیا. یہ جو کفارے کے طور پر عیسیٰ مسیح علیہ السلام چڑھے تھے سولی پر تو یہ اس سے پاک ہو گیا. تو یہ رنگ چڑھاتے تھے. تو اس رنگ چڑھانے بڑھانے رسوم اور رواجات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رنگ تو وہی ہے جو اللہ چڑھائے. اللہ نے جو رنگ چڑھایا رنگ وہی ہے جو اللہ اپنے رنگ میں رنگے کسی کو، یعنی دین اسلام سے مشرف کرے اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جس کو چلائے تو وہی رنگ ہے. باقی رنگ تو تمہارے رواج ہیں، کوئی رنگ نہیں ہے. اس کو وہ استواق کہتے تھے. بپتسمہ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے بپتسمہ، یعنی جو کوئی مسلمان بھی ہو جائے نا تو اس کو بھی وہ غسل دیا جاتا ہے اس پانی میں، خاص پانی میں غسل دے کر کہتے تھے کہ بھائی اب یہ عیسائی ہو گیا. تو ان رنگوں کی تمہاری وہمی باتیں ہیں ساری اور تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس رنگ سے کچھ رنگ نہیں ہوتا ہے. صبغۃ اللہ، رنگ تو وہی ہے جو اللہ نے چڑھایا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر کوئی رنگ چڑھانے والا کون ہو سکتا ہے. ونحن له عابدون، ہم اسی کے بندے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کا ترجمہ میں نے کیا صبغۃ اللہ، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے. ونحن له عابدون، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں.